اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک نظم ہے، عقل اور دل۔ اصل میں بہت سارے شعراء ہی نہیں بلکہ علماء کرام ہوں یا دانشور ہوں یا کالم نگار ہوں یا کہانی نویس ہوں یا شعور والے لوگ ہوں، فہم والے لوگ ہوں، ان میں یہ بحث عموماً چھڑتی ہے کہ عقل کیا ہے اور دل کیا ہے، اور یہ بھی کہ کیا صرف ہم دماغ کو ہمارے ساری چیزوں کا محور صرف دماغ ہی ہے یا دل سے بھی ہم کوئی کام لیتے ہیں۔ اب سے کچھ برس پہلے تک یہ تصور بہت عام تھا کہ دل کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ دل سے سوچنا چاہیے، دل سے فیصلہ کرنا چاہیے، تہہ دل سے مان لینا چاہیے وغیرہ، یہ ادبی لحاظ سے تو بہت درست لگتا ہے، اور شاید ادباء اور علماء یہ دل کی جو بات کرتے ہیں وہ اس کا تعلق سوچنے سمجھنے یا فیصلہ کرنے سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ادبی زبان ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دل کس کا نرم ہے اور کس کا سخت ہے، دل سے فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، دل سے تصدیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اصل میں سارا فیصلہ تو ہمارا دماغ ہی کرتا ہے، ہمارا جو برین ہے یا بھیجا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن ابھی جدید تحقیق کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے کہ نہیں، صرف دماغ ہی ہمارا سب کچھ فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ فیصلے تو سارے کے سارے دل کرتا ہے۔ دماغ یا بھیجا یا برین ہمارا ایک طریقے سے ایک یادداشت کا ذخیرہ ہے، ایک میموری ہے، اور اس کے اندر جب سے انسان اپنے شعور میں آتا ہے یا جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں اور کچھ دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں، اس کے کچھ سننے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو وہ سارا جو ریکارڈ ہے وہ اس کے دماغ کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک اور خوبی بھی دماغ کی یہ ہوتی ہے کہ دماغ جو ہے وہ بہرحال کمانڈ دیتا ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں، جب اس کو حکم دیتے ہیں تو کمانڈ دماغ سے ہی آتی ہے۔ وہ بے شک ہمیں ایک طریقے سے اشارہ تو کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے، کوئی اور بات سنتا ہے تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے، لیکن اس کو کمانڈ جب دی جاتی ہے تب وہ ایکشن میں آتا ہے۔ علاوہ اس کی کہ کوئی بہت ایسی ایمرجنسی آ جائے کہ جہاں سوچنے سمجھنے کا وقت نہ ہو، وہاں وہ خود ہی ایک اپنی کمانڈ جاری کرتا ہے جو ہمیں بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے اور یہ بات صحیح ہے، لیکن جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کمانڈ دو، تو وہ کس سے کہہ رہا ہوتا ہے کمانڈ دو، یا ہم کہاں سے اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ اب تمہارا ایکشن یہ ہونا چاہیے، اور دماغ ہمیں اس کمانڈ کو قبول کر ہمارا ایکشن جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو گویا دو چیزیں ہمارے جسم کے اندر ہیں، دو مرکز ہمارے جسم کے اندر ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھاتے اور بجھاتے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کمانڈ دیتے ہیں یا ایک دوسرے کی سوچ کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری جو عقل ہے وہ اس کی رسا بہت ہے، اس کی بہت رسا صحیح، لیکن آخر کار ایک تجزیہ کرنے کا کام، ایک فیصلے تک پہنچنے کا کام عقل نہیں کرتی، بلکہ وہ دل کرتا ہے، جس کو عقل مان لیتی ہے اور تسلیم کر لیتی ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ عقل جو ہے وہ دل سے کیا کہہ رہی ہے، کہ عقل کہہ رہی ہے کہ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں۔ تو عقل کیا کہہ رہی ہے کہ میں بھولے بھٹکے کی میں رہنما ہوں، میری جو رسا ہے، میری جو سوچ ہے، میری جو تخیل کی پرواز ہے وہ کہاں تک ہے، بہت آگے تک ہے،
کام دنیا میں رہبری، میں دنیا میں لوگوں کی رہبری کرتا ہوں. عقل یہ کہہ رہی ہے دل سے کہ میں رہبری کرتی ہوں، میں لوگوں کی رہبری کرتی ہوں، بالکل اس طرح جیسے خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح میں بھی بھٹک جانے والوں کی رہنمائی کرتی ہوں. مفسر کتاب ہستی کی، جو کتاب زندگی ہے، جو ہماری زندگی ہے، اس کی مفسر، اس کی تفسیر، اس کی جسے ہم کہتے ہیں ڈیٹیل، اس کی ساری تشریح وہ کیا ہے کہ میں ہوں. یعنی عقل کہہ رہی ہے کہ وہ میں ہوں. اور غیرت لال بے بہا ہوں میں، یعنی قیمتی سے قیمتی چیز سے، قیمتی سے قیمتی موتی سے میری قیمت بہت زیادہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقل اور کسی قیمتی چیز کا کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے. تو وہ پھر آخر میں وہ دل سے کیا کہہ رہی ہے کہ بوند ایک خون کی ہے تو، لیکن غیرت لال بے بہا ہوں میں. دل نے سن کر کہا، یہاں سے دل کی بات شروع ہوگی، یہاں شروع ہوگی کہ وہ اب عقل سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. لیکن عقل نے جو کچھ سمجھایا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ میں کیا ہوں، میری پرواز تخیل کتنی ہے، میں کہاں تک لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقل جو ہے وہ تحقیق اور جستجو میں لگی رہتی ہے، سوچ میں لگی رہتی ہے، انسان کی رہنمائی قدم قدم پہ کرتی ہے. لیکن دل کیا کرتا ہے؟ دل نے سن کر کیا جواب دیا کہ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے. یعنی دل نے انکار نہیں کیا، عقل کی کسی بات کی تردید نہیں کری اور کہا کہ یہ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، کہہ رہی ہو، تم یہ بالکل درست کہہ رہی ہو. یعنی عقل سے دل نے کہا پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں، لیکن میری طرف بھی ذرا ایک توجہ کر کہ میں کیا چیز ہوں. اب وہ اپنی چیز بتا رہی، یعنی عقل بتا رہی ہے، دل بتا رہا ہے کہ میں کیا چیز ہوں. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے. دل کہہ رہا ہے کہ تو راز ہستی، عقل سے کہہ رہا ہے کہ تو راز ہستی کو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں. تو راز ہستی کو سمجھتی، دیکھ رہی ہے نا، تو سمجھتی ہے، لیکن میں آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہوں. تو سمجھتی ہے اور میں دیکھتا ہوں، یعنی میں اس کے اندر تک دیکھتا ہوں. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے. یعنی تجھے تو تیرا جو تعلق ہے وہ صرف دیکھنے سے ہے، اور باطن سے آشنا ہوں میں. تو یعنی جو تجھے چیزیں نظر آتی ہیں، یہ پتھر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ پانی ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہیں، یہ جو ہے کائنات ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند سورج ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے یہ تو میں دل ہوتے ہوئے جانتا ہوں کہ اندر کیا، کیونکہ میں اس کے اندر موجود ہوں. کیا وہ میرے اندر نہیں موجود؟ میں ان چیزوں کے اندر موجود ہوں. آگے بات بڑھاتا دل کہہ رہا ہے علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں. کہ علم تجھ سے ہے، تجھے علم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن معرفت مجھ سے، اس کی بلندی کو چھونے والا تو میں ہی ہوں، اس کی بلندی کو چھونے والا تو میں ہی ہوں. تو خدا جو ہے، تو خدا کی تلاش میں، یعنی صرف خدا کی تلاش سے مراد صرف خدا کی تلاش نہیں. عقل تو ایک مسلسل جستجو کا نام ہے، تحقیق کا نام ہے، اور تحقیق کہیں رک نہیں سکتی. تحقیق چلتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، وہ اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرتی رہتی ہے. تو خدا جو تو حقیقتوں کی تلاش میں حق رہتا ہے، تو خدا نما ہوں میں تو خود ایک حقیقت ہوں، میں اس حقیقت کو کا جیسا ہوں. تو خدا کو دیکھتا ہے، میں خدا خود، میرا دل خود خدا ہے، یعنی خدا میرے دل کے اندر ہے. تو علم کی انتہا ہے بے چینی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں. یہ علم کی انتہا بے چینی ہے. بے چینی تو ایسی چیز ہے نا کہ جہاں اس کو چین نہیں ہوتا. یہ یعنی اس کی چین تو جب ہوتا ہے نا جب کوئی منزل مل جائے، لیکن منزل کے بعد ایک منزل، منزل کے بعد ایک منزل، منزل کے بعد ایک منزل، تحقیق کے بعد ایک تحقیق، تحقیق کے بعد ایک تحقیق، جس کو بے چینی کہتے ہیں. چین نہیں ہے اسے.
عقل کو چین نہیں ہے، وہ ہمیشہ بے چین رہتی ہے، جستجو در جستجو کرتی رہتی ہے. لیکن اس بے چینی کی دوا کون ہے؟ اس بے چینی کی دوا میں ہوں. دل کہہ رہا ہے اس کی دوا میں ہوں. اس لیے کہ تیری بے چینی کے سامنے جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس پر فیصلہ تو میرا ہوتا ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو جب تجھے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ تیری تحقیق کا نتیجہ کیا ہے تو تجھے چین آ جاتا ہے. پھر تو بے شک آگے بڑھ جاتا ہے. پھر کوئی ایک فیصلہ کوئی چیز سامنے رکھتا ہے، پھر میرے پاس آتا ہے، میں فیصلہ کرتی ہوں کہ تیری رسا یا تیری سوچ یا تیری تحقیق کہاں تک درست ہے. تو اس کی دوا میں ہوں. تیری بے چینی کی دوا کون ہے؟ تیری بے چینی کی دوا جو ہے وہ دل ہے. شمع تو محفل صداقت کی، تو ہمیشہ تحقیق اور صداقت کی تلاش میں رہتا ہے. تو اس کی شمع ہے، تو اس کی شمع ہے، تو اس کا چراغ ہے، تو اس کی روشنی ہے. حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، لیکن اس کو جو حسن دیتا ہے، جو اس بزم کو حسن دیتا ہے، جو اس بزم کی خوبی بڑھاتا ہے، جو اس بزم کی چاشنی کو بڑھاتا ہے، اس کا دیا تو میں ہوں. یعنی میں ہی پھر اس بزم کو مزید روشن کرتا ہوں، اس حسن اس کے اندر سے اس کو اور نکھارتا ہوں، اس کو اور سنوارتا ہوں. تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، تیرا رشتہ جو ہے وہ زمان و مکان سے، جو چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس سے ہیں، اس سے تو بندھا ہوا ہے، تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا. لیکن میری آپ یعنی دل کہہ رہا ہے تو میری انتہا دیکھ کہ طائر صدر آشنا ہوں میں، کہ میں تو اس طائر سے یا اس مقام سے جو سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے، میں تو اس مقام سے اچھی طرح آشنا ہوں. تو وہ بندھا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتا، لیکن میں اس سے آشنا ہوں، میں اسے اچھی طریقے سے جانتا ہوں. اور آخری شعر میں کہہ رہا ہے کس بلندی پہ ہے مقام میرا، تو میرے مقام کو تو دیکھ، میں کس بلندی پر ہوں، کہاں ہے میری بلندی، کتنی ہے میری بلندی. عرش رب جلیل کا ہوں میں، میرا دل تو وہ ہے جہاں رب بیٹھا ہوا ہے، عرش پر رب بیٹھا ہوا، عرش تو میرا دل ہے. تو میری تو پھر بلندی کو تو چھو ہی نہیں سکتی، میری بلندی تک تو پہنچ نہیں سکتی. میرا کیا مقام ہے کہ میرا دل جو ہے وہ تو رب کا عرش ہے، یعنی وہ عرش جس پہ رب بیٹھا ہوا ہے. تو وہ اب یہاں پر علامہ اقبال اسی طریقے سے یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے، 150-200 سال پہلے وہ اس بات سے آشنا تھے کہ دل جو ہے وہ اسی طرح سوچتا ہے اور اسی طرح فیصلہ کرتا ہے، وہ عقل سے کہیں بڑھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور آخری فیصلہ ہمیشہ دل کا ہوتا ہے جس کو ماننا پڑ جاتا ہے، اور عقل کی جو بے چینی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کسی نشست میں ہم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے وما علینا الا البلاغ المبین.